جس معیار کا مہمان ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جتنی عزت احترام والا مہمان ہوتا ہے اتنی ہی عزت و احترام کے ساتھ اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے جس کو مسلمان ہر سال یہ فریضہ ادا کرتے ہیں، روزے اس کے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے آنے سے قبل خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور اس کی تیاری بھی کی اور تیاری کا حکم بھی فرمایا۔ اس لیے یہ مقدس مہمان جو ہے یہ آیا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لے کے آنے والے سے مرزا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے سب سے بڑا مہمان ہے۔ اس کی تیاری، اس کا استقبال ہمارے اوپر واجب ہے۔ حقیقت میں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور رمضان دونوں بندے کی شفاعت کرتے ہیں اور دونوں ہماری کامیابی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ قرآن بھی ہماری بھلائی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، اور رمضان بھی ہماری بھلائی اور ہماری کامیابی کے لیے۔ لہذا پتہ چلا کہ یہ دونوں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اس رحمت کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ جس طرح یہ یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے۔ کتنے؟ 12 بھائی۔ اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ خود بھی نبی ہیں، آپ کے باپ بھی نبی ہیں، آپ کے دادا بھی نبی ہیں، آپ کے پردادا بھی نبی ہیں، اور 18,000 کے لگ بھگ پیغمبر جو ہے وہ آپ کی اولاد میں۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے جو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی مثال جو ہے وہ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طرح یوسف کے 11 بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کامیابی ملی۔ دیکھو نا بھائیوں نے کیا کیا تھا، اسد اور بغض کی وجہ سے آپ کو کنویں میں ڈال کے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر آپ کنویں سے نکلے، کوئی قافلہ آیا اس کے ساتھ چلے گئے، بکتے بکتے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ قربان جب رب ذوالجلال کی بے نیازی کے اوپر اس نے یوسف علیہ السلام کو تخت نشین کر دیا۔ کل مصر کی گلیوں میں یوسف بک رہے تھے، آج تخت بادشاہ کے مزے اٹھ رہے ہیں۔ جب بھائی سائل بن کے آئے تو آپ نے ان کو پہچان لیا۔ باہر کیا ان 11 بھائیوں کی بخشش اور مغفرت کا جو سبب بنا وہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام بنا۔ ہمارے بھی 11 مہینوں کی جو کمزوریاں، کوتاہیاں
اپنے 11 بھائیوں کے لیے رحمت تھے، رمضان ہمارے 11 مہینوں کے لیے رحمت بن کیا جاتا ہے۔ ان کے 11 بھائیوں کی بخشش یوسف کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے 11 مہینوں کے گناہوں کی بخشش رمضان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے لیے رحمت اور اللہ کا فضل کا سبب بنے، اسی طرح رمضان ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور ایک فضل کا سبب بنے، تو اس کی عزت کی جائے۔ یہ سب سے بڑا مہمان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کا احترام کیا جائے، اس کے لیے تیاری کی جائے۔ اللہ بس اپنا حکم منوانا چاہتا ہے اور خلوص دیکھتا ہے بندے کا، بس اللہ اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، بولے تو صحیح، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کے اندر اس کو گوشت کی ضرورت ہے، نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، تمہارے خون اور تمہارے گوشت سے رب کو کوئی غرض نہیں ہے، ولکن ینالہ التقویٰ، وہ تقویٰ دیکھتا ہے تیرے دل کے اندر، تیرا دل صاف کتنا ہے۔ رمضان کا بھی یہی مقصد ہے، اور اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ بھی تیرا قلب اطہر ہے۔ تو سامعین محترم، تبھی رب ذوالجلال نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دیتا ہوں۔ دیکھو نا، نماز کس کے لیے؟ روزہ کس کے لیے؟ حج کس کے لیے؟ 11 مہینوں میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کے لیے؟ صدقات دیتے ہیں کس کے لیے؟ نمازیں پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ بھلائیاں کرتے ہیں کس کے لیے؟ نیک کام کرتے ہیں کس کے لیے؟ لکھتا کون ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اللہ کہتا ہے فرشتوں تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اب بندہ جانے اور میں جانوں، میرا بندہ جانے اور میں جانوں، میں نے اس کو کیا عطا کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں، جتنا میرے بندے کا خلوص ہوگا اتنا میں اس کو عطا کروں۔ تو سامعین محترم، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دن ہے، یہ برکتیں لینے کا یہ وقت ہے۔ تو پتہ چلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، نیکیاں، نماز، یہ سب بندے کو جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ جنت کا ذریعہ ہے اور روزہ رب کو لینے کا ذریعہ ہے۔ ان کے لیے یہ کام کرتا ہے بندہ، جنت کو لے جاتا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو بندہ اپنے رب کو لے جاتا ہے، اور رب کا کوئی مقام نہیں ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ 2 جمعے میں بتایا ہے، اللہ جیب سے، اللہ سمت سے، اللہ جسم سے پاک ہے، اس کو کسی جسم کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مقام بھی نہیں ہے، مقام بھی نہیں ہے اس کا، لیکن وہ جہاں پہ ٹھہرتا ہے وہ بندے کا دل ہے، کیونکہ بندے کے دل کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو بیت اللہ کے سامنے کر کے کہتے میں مانتا ہوں تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تو بڑی قدر والا ہے، اور اس شہر کو چھوڑنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن کعبہ یاد رکھ، تیرے سے بندہ مومن کی دل کی قدر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہیں تجھ سے زیادہ ہے۔ اس لیے روزے رکھو لیکن اپنوں کے دل نہ دکھاؤ۔ روزہ وہ ہے جو اپنوں کے دلوں کی ڈھارس بنے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ کسی کا دل دکھا کے روزے رکھنے کا اللہ کی عزت کی قسم کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس روزے کا جب تو کسی کا دل دکھاتا ہے۔ تو جس کے لیے روزہ ہے، جس کے لیے روزہ ہے، باقی کام بھی اس کی مرضی کے مطابق ہے،
باقی کام بھی اس اللہ کی رضا کی خاطر کریں. یہ دین ہے. روزہ کی جزا کیا ہے؟ اللہ کی ذات. جب بندہ روزہ اللہ کی خاطر رکھے گا تو اس کی جزا بھی اللہ نے خود دے دی. 11 مہینوں کے اعمال کے آپ مکاتبین لکھتے ہیں، لیکن روزے کا اجر جو ہے وہ رب ذوالجلال خود عطا فرماتا ہے. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آ گئی. جب قحط سالی پورے عروج پہ پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو بھی دارالحکومت میں آئے نا اس کو ایک اونٹ سامان کے ساتھ لد کے واپس بھیج دو. ایک اونٹ. یہ حکمرانوں کے لیے بھی اشارہ ہے کہ بے حیا اور بے غیرتوں کی طرح لوگوں کی عزت کو پامال نہ کرو. اور ان خبیثوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے. ایک دفعہ پھر سنیں. ان خبیثوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے جو ایک آٹے کا تھیلا دے کے غریب کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں اور فیس بک کے اوپر لگا دیتے ہیں. بخیل ہے وہ آدمی. میں نہیں کہہ رہا، رب قرآن میں کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ بخیل آدمی جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. آگے کیا ہے آیا؟ پیچھے سے پڑھ کے تو میں نہیں بول رہا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کچھ دینے کی لوگوں کو رغبت نہیں دلاتا. پاکستان میں تو مسکینوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. بیوہ کو، یتیم کو زکوٰۃ کا مال عوام بھی دے رہی ہے، حکومت بھی دے رہی ہے، اور جو بیچارہ سفید پوش ہے اللہ قرآن میں مسکین کا ذکر کرتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ الصَّلَاةِ. یہ بخیل کی کس میں اللہ بیان کر رہا ہے؟ اور یہ قرآن ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یا تو وہ نماز پڑھتا نہیں، اس میں شامل ہے، یا نماز پڑھتا ہے اور اس کو خشوع و خضوع کے بغیر پڑھتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے تو نماز کا چور ہے. اور میرے نبی نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. آگے پھر آیت میں ہے وہ دینے کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دیتا. عاریہ پر جو مانگ کے چیز لے جاتی ہے ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، وہ بخل کرتا ہے. اور سنیں نبی پاک کا فرمان ہے اللہ اس بندے کا صدقہ قبول نہیں کرتا. کب میرے نبی نے کہا؟ آپ تب فرمایا کہا سنو لوگوں، اے امت محمد کے لوگوں، اے امت محمد کے لوگوں. اس جملے پہ غور کرو نا، محمد کون ہے؟ نبی پاک خود فرماتا اے امت محمد کے لوگوں، اللہ اس بندے کا صدقہ قبول نہیں
نہیں کرتا جس کے رشتہ دار اس کے صلہ رحمی کے محتاج ہوں اور وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر غیر لوگوں کو صدقہ دے رہا ہو تو اللہ اس صدقے کو قبول نہیں کرتا. یہ رسول اللہ کی بات ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات میرا رد نہیں کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کا گھر میں بستر پرانا پڑا ہوا ہے, ماں کا بستر پرانا پڑا ہوا ہے, باہر تو سوٹے ٹوٹے, پھر کیا فائدہ اس کا؟ اللہ کی قسم, تیرے گھر کے سربراہ, تیرے گھر کے تاج, تیرے گھر کی شان, تیرے گھر کی آن تیرے ماں اور باپ ہیں. رب کا تخت ہلتا ہے جب تو باپ کو کہتا ہے ابا جی تمہیں کیا پتا, تجھے کیا پتا, ابو جی آپ نہیں جانتے. سب سے پہلے تیرے حقدار جو ہیں وہ تیرے ماں باپ ہیں, وذل قربا, پھر تیرے رشتہ دار ہیں. لعنت ہے اس تیرے صدقے پہ جو تو ایک غریب کو جو ہے وہ 5 کلو چینی کا توڑا دے کے غریب کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہو. نبی کہہ رہے اللہ قبول نہیں کرتا. میری کیا اوقات ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سنو, کنجوسوں کو خدا بھی نہیں دیتا, بخیلوں کو خدا بھی نہیں دیتا. بخیلی یہ نہیں ہے غریب ہونا, بخیلی یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہے اور اس کو دیکھتا رہے کہ میرا مال ہے, میرا مال ہے. کب تک تیرا مال ہے؟ جب رکفہ سے انصری سے پرواز کرے گی پھر پتہ چلے گا تیرا مال کس کا ہے. دیکھو ناربوں کو خدا دیتا ہے, رمضان میں منتیں کر کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں. اور بہترین جو بریانیاں آپ لوگ مہمانوں کے لیے تیار کرتے ہو, عربی لوگ وہ روزہ داروں کو دیتے ہیں اور منتیں کر کے دیتے ہیں, اور ہم جو سیب پیش کرتے ہیں خدا کی قسم گلی میں جانے والا مانگنے والا بھی اس کو قبول نہیں کرتا. آئیے ہم اس غریب کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں, کوئی غیر نہیں, نمازی اور حاجی نکال رہے ہوتے ہیں. غریب کو عزت کے ساتھ تو اچھی چیز تو اللہ جو کہہ رہا ہے قرآن میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, میری راہ میں دی ہوئی چیز میں قیمتی قبول کرتا ہوں. وہ جی ہم سارا گھر لٹا دیں, واہ مزہ آ گیا تیرے اس جملے کے اوپر. سننا ایک طرف یوسف ہے, یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے, کاٹ پڑ گیا. یوسف نے کہا جو بھی آئے ایک اونٹ لد کے دینا ہے اس کو. یہ پیغمبر کی تعلیم ہے. 5,000 2,000 خیرات ہو رہی ہے جی غریبوں کی, پر اس کی عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. سوٹڈ پوٹڈ کی عزت نہ کرو, انسان کی عزت کرو کہ یہ ہمارے رب کا بھیجا ہوا بندہ ہے. ایک بندہ آیا, جو بھی آتا ہے درباری ایک اونٹ لد کے دے دیتے ہیں. یہاں پہ تو میں دیکھتا ہوں خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے. ایک ٹرک ادھر لگا اور لینے لگی ہوئی ہیں پیچھے, لینے لگی ہوئی. جو بغیرت ہے جس میں خود عزت نہیں ہے وہ غریب کی عزت کیا کرے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھو پیغمبروں کی زندگیوں کو, پھر پتہ چلتا ہے انسان اور انسانیت کیا ہے. ایک بندے نے کہا نہیں مجھے دوسرا بھی دو, انہوں نے دوسرا بھی دیا. جب دوسرا لے چکا ہے اس نے کہا نہیں مجھے تیسرا بھی دو. انہوں نے اشارہ کیا وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس سے بات کرنا. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا. ہاں بھائی تجھے مل گیا, اور کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے اور بھی چاہیے, مجھے اور بھی چاہیے. یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کون؟ کہا اگر مجھے میں بتا دوں نا یوسف تجھے میں کون ہوں تو تم مجھے اپنے پاس تخت پہ بٹھائے گا. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے جس کے لیے تخت کو خالی کیا تھا وہ ان کا باپ تھا. یوسف نے اپنے تخت پہ اپنے باپ کو بٹھایا تھا. ہمارے گھروں میں باپ کے کپڑے بھی پرانے, باپ کی چارپائی بھی پرانی, باپ کا بستر بھی پرانا, باپ کے کھانے کے برتن بھی پرانے. لعنت نہیں ایسی جوانی کے اوپر, بولو
اور بولو تو صحیح، اور جس نے تجھے پالا، جس نے تجھے بڑا کیا، جس کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے، جو وہ ناراض ہے تو تیرا رب ناراض ہے، وہ راضی ہے تیرا رب راضی ہے۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو ساری زندگی اپنے باپ کے سامنے سر نہ اٹھا، شاہ سفید کا مالک جو تجھے کہتا رہے سوائے شریعت کے اس کی مخالفت نہ کر۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیرے سامنے بول گیا، کہنا مولوی تو مولوی نہیں ہے، کوئی کمینہ ہے، جھوٹ بول گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس تخت پہ یوسف نے اپنے باپ کو بٹھایا، قریب کر لیا، کون ہے؟ کہا یوسف میں وہ ہوں، جب تیرے اوپر الزام لگا، بلیم لگا، تو جس نے تیرے حق میں گواہی دی تھی میں وہ ہوں۔ اس وقت میں بچہ تھا، میں اس وقت بچہ تھا، اور میں نے تیرے اوپر جو گواہی لگی، تیرے اوپر جو الزام لگا، میں نے گواہی دی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، کہا پھر دوری کیسی ہے؟ جو تیرا دل کرتا ہے بولتا جا، ان کو حکم کر دیا اپنے درباریوں کو، جو جو یہ کہتا جاتا ہے اس کو دیتے جا۔ مالو پتا دے کے جب دربار سے نکلتا ہے نا تو رب جبرائیل کو بھیج دیتا ہے، میرے جبرائیل جا میرے یوسف سے پوچھ اس طرح اس نے کیوں کیا ہے، باقیوں کو ایک ایک اونٹ اور اس کو تو مالو مان کرتا جا رہا ہے۔ کہا میرے رب کو بتا دے، اس نے میرے حق میں گواہی دی ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنا مال دیا ہے۔ رب نے کہا پھر یوسف گواہ ہو جا، تو اپنی شان اور بساط کے مطابق دیتا ہے، جو تیرے حق میں گواہی دے، جو میری توحید کی گواہی دے، پھر میں اپنی شان کے مطابق رب کی توحید کی گواہی دے، پھر رب اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ یہاں پہ تو میرے رب نے حد ڈال دی ہے، ونڈ کر دی ہے۔ کہا روزہ میرے لیے ہے، اجر بھی میں ہی دیتا ہوں، 11 مہینوں کے کام کرامن کاتبین لکھتے ہیں، روزے کا اجر میں دیتا ہوں، یا میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال بتا دی کتنا دیتا ہے اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کبے کا بچہ پیدا ہوتا ہے جب اڑنا شروع ہوتا ہے، اب وہ زندگی میں اڑتا رہے، کھانے کا ٹائم بھی اڑنے کو دے دے، سونے کا ٹائم بھی اڑنے کو دے دے، اپنی پیدائش سے لے کر اپنے آخری وقت تک وہ جتنا اڑا ہے، میں بندے اور دوزخ سے اتنا دور فاصلہ کر دیتا ہوں۔ اسی بات کو جب قرآن کے تناظر میں دیکھیں تو میرا رب کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ اللہ کہتا ہے ایک نیکی کو تو میں 10 کے برابر کرتا ہوں، اب 10 کبے کے بچوں کو اڑنا کر دے، تیرا فاصلہ ہو جائے گا۔ وہ تو وہ ہے جو حدیں ہیں کرامن کاتبین لکھتے ہیں، جس کا اجر وہ خود دیتا ہے، پھر کتنا دیتا ہے۔ تو اس لیے شاہی آپ جب روزہ رکھتے ہوں گے، سحری کھاتے ہوں گے، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، ذرا یہ تو سوچو۔ ان کی بات نہیں میں کر رہا جو ساری رات کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، جو ساری رات تاش کھیلتے رہتے ہیں، جو ساری رات جا کے گپوں میں گزارے، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں رمضان والوں کی بات کرتا ہوں۔ جو رات کو رب کا قرآن پڑھتے ہیں، رات کو جا کے رب کو راضی کرتے ہیں، رب کے سامنے زاری کرتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ جب صبح وہ سحری کھاتے ہوں گے، ایمان سے بتاؤ رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور اپنے ماں سے نسبت جڑی ہے نا، بچہ جب چھوٹا کھانا شروع کرتا ہے تو ماں اور باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ زمین پہ بچہ کھاتا ہے تو رب ماں باپ خوش ہوتے ہیں، جب بندہ سحری کھاتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نبی نے کہا سحریاں کھاؤ، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو آخری بات کرتا ہوں کہ مہمان جتنا بڑا ہو اتنی اس کی عزت کی
جاتی ہے، اتنا بڑا اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اچھے طریقے سے کرو، اب سے تیاری کر لو، ارادے کر لو۔ ہم تراویح بھی پوری پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ ویسے تو اللہ ماشاءاللہ ہم نے قرآن کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، اب تو قرآن کیا کہتا ہوگا ہمارے بارے میں۔ ساری قوم کو جو انگریزی کی لت پڑ گئی ہے، تو ویسے وہ مجھے یاد آ گیا جب پاکستان نے وہ جیتا تھا نا ورلڈ کپ، تو جس گراؤنڈ میں جاتے تھے ادھر بچے بیٹ اٹھا کے، میں تو اس وقت گاؤں میں ہوتا تھا، تو جس کے پاس بیٹ نہیں ہوتا تھا وہ لکڑی کا اتنا سا ڈنڈا بنا کے نا وہ بھی وہی کھاتی، وہ کہتے ہیں چڑھتے سورج کی پوچھ۔ تو اب دنیا کی تعلیم کی قدر ہے، دین کی تعلیم کی قدر تو ہے نہیں، یہ تو زبانی کلامی ہے۔ پھر اس میں ایک سپورٹ بھی ہے کہ کرکٹر بنے گا تو پتہ نہیں اربوں اور کھربوں کے کروڑوں روپے ملیں گے، دین پڑھے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ 15,000 اور 30,000 کی امامت، اور بیچارہ زندگی ذلیلوں کی طرح گزار کے چلا جائے گا، نہ ماں خوش، نہ بھائی خوش، نہ باپ خوش، نہ بہن خوش، نہ رشتہ دار خوش، بیوی تو خوش ہوتی نہیں ہے، ویسے اللہ کا فضل ہے مولویوں کو خوش ہوتی ہے۔ تو جدھر کوئی جاتا ہے ادھر ہی جاتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں، جو کچھ بھی دے سکتے ہیں دیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اتنا بندے کا عقیدہ بن جائے تو پھر کنجوسی کس چیز کی؟ اور ہم جو ہے رمضان میں پورا عالم کفر آسانی کر دیتا ہے، یا مسلمانوں کا روزہ ہے اور مسلمانوں کی شرم مر چکی ہوتی ہے، جو 15 روپے کی چیز ہوتی ہے وہ 115 میں دیتی ہے۔ فاروق آسمانوں سے بات کر، ایسے جیسے ڈاکوؤں کو لوٹنے کا موقع آج ہی ملا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے، خیر ہو جب آپ کی بات تو صحیح ہے، بندے کے اندر اتنی تو ایمانی غیرت ہونی چاہیے کہ صحیح بات کو قبول کرے، تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرو گے، کوئی بھی نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، پچھلے کو نہیں کریں گے۔ رمضان کے روزے پورے پورے رکھو گے، روزہ بیماریوں کو دفع کرتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ کولسٹرول، یورک ایسڈ، ان سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، شوگر، ان بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ ایویں جس کو لت پڑ جائے وہ نہ رکھے، تو وہ ہٹا کٹا انسان جو ہے نہ رکھے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ بہت ساری بیماریوں کی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک مہینہ روزے رکھے۔ تو انشاءاللہ نمازیں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، قرآن سنو گے، اب سے تحیہ کرو، یہی رمضان کا استقبال ہے۔ میرے نبی نے کہا ایک رحمت والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے تمہارے اوپر، ایک برکتوں والا، ایک عظمتوں والا، ایک شان والا مہینہ، اس کا یہ استقبال ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن نماز تراویح پڑھی، چوتھے دن مسجد میں وہی پرانے بابے رہ گئے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ سے کرو گے، جزاکم